ایک اور شہید ابھی میرے عزیز نے جس کا نام لیا، میرے رفیق نے جس کا نام لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جنہیں حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا، حضرت حمزہ 11 ٹکڑے کر دیے وحشی نے، وہ دنیا کفر کا زر خرید قاتل، جسے حمزہ کو قتل کرنے کے عوض بہت بڑے معاوضے کا لالچ دیا گیا تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ سید الشہداء ہے حضرت حمزہ۔ یہ شیر کا خطاب جو دے دیتے ہو نا، اس سے ذرا بچا کرو، شیر خدا، شیر فلاں، شیر پنجاب، شیر پاکستان، شیر میں کوئی خوبی ہو تو ذرا مجھے بتاؤ۔ ویسے بھی درندہ ہے، کیوں معلوم؟ کمزور، سنو تو صحیح، کمزوروں پر شیر ہے، اور میڈھے کے آگے اس کو بھاگتا دیکھا کرو، دم دبا کے بھاگتا۔ میں نے تو زو پارک ہے بہت بڑا انگلینڈ میں، لنکا شائر میں، لیورپول کے قریب، میں نے وہاں جا کے، کیونکہ کئی میلوں میں وہ زو پارک ہے جہاں پر یہ سارے جانور، تیتر بٹیر سے لے کر ہاتھی میںڈھے تک سارے جانور کھلے پھرتے ہیں۔ موٹر میں بیٹھ کر جانا پڑتا ہے، شیشے بند رکھنے پڑتے ہیں، اور وہاں پر آپ ان کو نیچرل فطری کیفیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے شیر کی بہادری کا اندازہ کیا۔ آپ یقین فرمائیے کہ پورا جھنڈ بیٹھا تھا، کوئی 10-12 شیر اکٹھے، ایک میڈھا نکلا وہاں، خدا کی قسم میڈھے کو دیکھ کر شیر اس طرح بھاگے جیسے باغ کے آگے چڑیاں ہوں، جیسے آندھی کے آگے مچھر ہو۔ درندہ ہے، ڈرپوک ہے، کمزوروں پر چنگھاڑتا ہے، طاقتوروں کے آگے بھاگتا۔ نے یہ حال بنا لیا۔ اتنے میں پیغام آیا، حضرت حمزہ کے بھانجے جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ آئی ہیں اور اجازت طلب کرتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ عرض کرتی ہے میں بھائی کا آخری دیدار کر لوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیہ ایک عورت ہے، اور کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے صبر کر سکتی ہے؟ کہیں صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو جائے۔ جاؤ میری پھوپھی حمزہ کی بہن اور اپنی ماں صفیہ سے کہہ دو، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تو اپنے بھائی کو دیکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت صفیہ کو بیٹے نے عرض کیا، جناب صفیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لخت جگر ایک مرتبہ دوبارہ جائیے اور میرے آقا سے کہیے اگر آپ کا حکم یہی ہے تو میں اپنے بھائی کا دیدار نہیں کرتی، حشر میں مل لوں گی، لیکن ابتلاء عرض ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے زیادہ آپ کی شریعت محبوب ہے، میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اجازت ہے، اب صفیہ کو آنے دیجیے۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، کائنات ششدر ہو گئی،
تاریخ نے دامن وا کر لیا کہ کٹے پھٹے بھائی کی لاش پر ایک بہن آئی، لیکن صفیہ نے آ کر حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر چہرہ رسالت پر نظر ڈالی. رحمت للعالمین کے چہرے کو دیکھ کر صفیہ نے خاموشی کی زبان سے عرض کیا، اللہ کے محبوب، جب آپ سلامت ہیں، حمزہ جیسے کئی بھائی بھی کٹ جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے. ماتم نہیں کروں گی، صبر کروں گی، ماتم نہیں کروں گی. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ یا مع الماتمین، ان اللہ مع الصابرین. اور پشاور کے روشن ضمیروں، دعوے سے کہتا ہوں، مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں، ظالم ہمیشہ ماتم کیا کرتے ہیں. ماتم ظالموں کا شیوا ہے اور صبر. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کنویں میں گم کر کے، کنویں میں ڈال کے یوسف کو آنے والے فنکار بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا تھا یا یہ خود کھا گئے تھے؟ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. کنویں میں بھی خود ڈالا، کنویں میں بھی خطوط بھی خود لکھی، کوفہ میں بھی تیرے ستم بھی خود چلائی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، لعنت باد بر شما و بر ارادت شما اے بے وفایان و غداران کوفہ. خدا کی تم پر لعنت ہو، تمہارے ارادوں پہ لعنت ہو کہ تم نے مرید بن کے بلایا، دشمن بن کے دکھایا. کنویں میں ڈالنے والے بھی وہی، اور کرتے پر جھوٹا خون کہیے نا، جھوٹا خون لگانے والے بھی وہی. اور پھر خون آلود سکھ نہیں ہے، لکڑی نہیں، چھڑی کا چلو چلو. اب خون پچانے کے لیے پروگرام تیار ہوا. یہ سازش بھی پہلے سے بن چکی تھی. جب حسد کے مارے ہوئے بیماروں نے یوسف کو قتل کرنا چاہا تو بنیامین نے فرمایا، مظلوم کا خون کیسے پچاؤ گے؟ خون تو نہیں پچتا، ٹپکتا ہے، ابھرتا ہے. فرمایا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قوماً، یہ صالحین جو ہے، صالحین یہ منصورہ کی جنس، یہ صالحین.
جو کہتے ہیں صحابہ پر تنقید کی گنجائش ہے، یہ زندہ رہا تو رات کو بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب بہت مختصر ہے میرے پاس وقت، توبہ کہیں نہیں جاتا ہے۔ اسی سفر میں یعنی یہ جو کوئٹہ نوشکی مچ پھر پشاور کوہاٹ جو آیا ہوں، تقریباً 3 رومال گم ہو گئے ہیں میرے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، خون آلود کرتا اٹھائے ہوئے ایک آگے علم اٹھا لیا، ایک آگے باقی الار زیادہ مار چھوڑی، اور جو ان کے بڑے بڑے گرگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گرگے جن کی باڈی ہیوی ہوتی ہے، وہ یوں کرتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے پیٹتے آئے۔ کس وقت؟ مظلوم کا خون پچانے کے لیے، مظلوم کا خون پچانے کے لیے فنکاروں نے سب سے پہلی شام غریباں یہی منائی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ سمجھ آ گئے آپ یا ترجمہ کروں؟ ترجمہ ہونا چاہیے، اردو میں ہونا چاہیے یا ہندکو میں ہونا چاہیے؟ پشتو میں تو پھر مولانا بجلی گھر سے سن، اور میں انہیں حکم دیتا ہوں آج، اگرچہ وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا عزیز ہوں، لیکن آج حجتاً حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح ترجمہ کر کے سنائیں پشتو میں۔ کہنے ابا جان اسی جنگل وچ لے گیا تے جا کے یوسف نو بٹھایا، آواز آئی بھیڑیا آ رہے، اسی کھیل وچ مصروف رہے تے بھیڑیے نے آ کے یوسف نو کھا لیا، آواز آئی ساڈا بس نہیں چلیا، اسی بڑی کوشش کیتی پر یوسف نو بھیڑیا کھا گیا، خطرہ ہے تسی ساری گل کوئی نہیں مننی پر اسی لوگ بڑے سچے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے، اب اردو میں ترجمہ کرو۔ باجان ہم جنگل میں گئے، یوسف کو بٹھا دیا، کل دیکھنا ٹی وی پر، آج قومی مواصلاتی رابطے پر اس ایکٹر کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ڈائریکشن دیتا ہے، اس کے آگے ایک پارٹی بیٹھی ہوتی ہے، پروفیشنل ٹیم ہے وہ، اس کی بس یہی خصوصیت ہے کہ وہ داد دینے میں آرٹ ہے، اس کے
اکثر گنجے ہوتے ہی ذرا غور سے دیکھنا، اور وہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ ایک کی ٹیون فنش ہونے کو آتی ہے کہ ادھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، شروع ہو جاتی ہے۔ اسے دور کرنے پر تلے ہوئے ہو تو کچھ ایسے بھی خدا کے بندے ہیں کہ جن کی مقصد، جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کو قرآن کے دامن سے جدا نہیں ہونے دیں۔ تم قوم کو قصیدہ، مرثیہ، دوہا، نوحہ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، لیکن انشاءاللہ ہم قرآن کو، ہم قوم کو قرآن و حدیث سے وابستہ رکھنے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک قربانیاں دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کرتا پیش کیا۔ کون سا کرتا؟ جس پر جی آرٹیفیشل بلڈ، جھوٹا خون لگا کے آئے تھے۔ کہتے ہیں ہم کوئی جھوٹے تو نہیں، یہ دیکھیے وہی کرتا ہے کہ نہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، خون آلود کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کرتے ہوئے اپنی سچائی منوانی چاہی، لیکن حضرت یعقوب نے کرتے کو دیکھا، خون تو لگا ہوا تھا مگر پھٹا ہوا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، جھوٹ پہ پکڑا جاتا ہے۔ فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، فنکارو سمجھ گیا ہوں، کوئی تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیسا بھیڑیا تھا، میرے بچے کو تو کھا گیا، کرتے پر ایک بھی دانت نہیں لگنے پایا۔ ہاں شاید بھیڑیے نے پہلے کرتا اتارا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہو۔ ہمارے خان صاحب گئے، بیچارے آئے ادھر سے کہیں قبائلی علاقوں سے، اب ہم درہ سے گزرے کوہاٹ سے آتے ہوئے، کوئی بات ہی نہیں، الحمدللہ خیر صلی اللہ ہے، بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی ہے آج۔ لیکن یہاں ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، محرم آ گئے، 10 محرم ہے جی، پولیس بیچاری وہ کونے کونے پہ کھڑے، سارا دن یہ بھوکے رہیں گے بیچارے۔ ہمارا خان صاحب آیا، اس نے دیکھا کہ شروع ہے سلسلہ، وہ حیران ہو گیا۔ بڑے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، ہمدردی بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتے ہیں، انسان کو مار دیتے ہیں بھی چٹکی میں، یوں ہی گولی لڑائی ختم، اور ویسے ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ حیران ہو کے کہنے لگی ان کو کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کہ خود کو کیوں مارتا ہے، کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کو پتہ نہیں؟ نہیں ہم کو تو پتہ نہیں ہے، کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے نا، تو یہ اس لیے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو پھر وہ بدر والے بھی شہید ہوئے تھے، وہ عہد والے بھی شہید ہوئے تھے، کہ ان کے لیے نہیں کرتے، حضرت حسین کے لیے؟ ان کو آج پتہ چلا ہے کہ حسین شہید ہوا ہے، 1400 سال کے بعد آج پتہ چلا ہے کہ ان کو حضرت حسین شہید ہوا ہے۔ اور میں نے تو کہا آخر ہم وطن ہو، ساری محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے، کچھ کنٹریبیوشن ہماری بھی ہونی چاہیے، سینہ بھی آپ کا، مکہ بھی آپ کا، یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ کمپرومائز کر لیں، آئندہ سینہ آپ کا ہو، مکے کی تکلیف ہم کا۔
زندگی بھر کسی اور مفتی کی ضرورت ہے. یہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے رضاکار ہیں. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت راولپنڈی ڈویژن کے مبلغ ہیں ہمارے نیازی صاحب مولانا دلاور حسین، پروفیسر ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سینے میں ایک درد مند دل ہے. اس کی ہر دھڑکن کا تقاضا ہے کہ صحابہ کی عزت سے مٹ جاؤ. اور آج انہوں نے جو حوالہ پیش کیا یہ کوئی معمولی بات ہے. اس لانتی نے ایک اور بات بھی لکھی. اس لانتی نے اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عائشہ روزے کی حالت میں رسول اللہ کو ہم بستری پر مجبور کیا کرتی. یہ مذہب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. عثمان ذو النورین کو گالیاں دینا، حضرت عائشہ کو گالیاں دینا، یہ مذہب ہے یا تقریب ہے؟ یہ مذہب ہے یا غنڈہ گردی ہے؟ تو پھر ان کو کیوں برداشت کیا جا رہا؟ یہ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ قانون کے محافظوں سے یہ قوم صغیر کا واسطہ دے کر مطالبہ کرتی ہے کہ اہل بیت پیغمبر عثمان ذو النورین اور حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے والوں کے لیے گولی کی سزا تجویز ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کرنا ہمارا صبر. ہم اس ملک کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم اس ملک کے امن و سلامتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے کہ جس سے علم الدین جیسے نوجوان پیدا ہوئے. علم الدین نوجوان جس نے سنا تھا کہ لاہور کے ایک کتے نے حضرت عائشہ کو گالیاں دی ہیں، رات کو سید عطاءاللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی، صبح خنجر لے کر بازار میں پہنچا اور بازار میں جا کر راجپال کو للکارا، تیار ہو جاؤ عائشہ کا بیٹا آ گیا. اسے زمین پہ لٹا کر اس کے سینے پہ خنجر چلایا اور پھر سیدھا تھانے میں جا کے بتایا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں. 302 کا کیس چلا. انگریز فیشن جج کی عدالت میں علم الدین کی پیشی تھی. صفائی کے وکلاء کے پینل نے علم الدین سے کہا، علم الدین تو بڑا قیمتی نوجوان ہے، تیرے جذبوں کی قوم کو ضرورت ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، خدا کے لیے ہماری مدد کرو. علم الدین نے کہا کیا مدد کروں؟ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں، کیونکہ وکیل سرمایہ لینے میں بڑے وسیع ظرف ہوتے ہیں. میرے پاس دولت نہیں. وکلاء نے کہا دولت نہیں چاہیے، بس صرف اتنی مہربانی کرو، اپنے بیان میں یہ جملہ ملا دو کہ جب میں نے راجپال پر حملہ کیا تو اس وقت میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا. پاکستان کی تحریک کے رہنما مسٹر محمد علی جناح کا یہ مشورہ تھا کہ تم اپنے بیان میں یہ جملہ ملا دو تاکہ تمہاری جان بچ جائے. علم الدین نے کہا جناح صاحب ساری زندگی پاگل پنے میں اور بے ہوشی میں گزاری ہے، ہوش کا لمحہ تو یہی تھا. ہوش کا لمحہ علم الدین شہید، ہوش کا لمحہ تو یہی تھا جو رسول کی آبرو کی حفاظت کے کام آ گیا. آج بچ بھی جاؤں تو کب تک زندہ رہوں گا؟ ایک دن فطرت دھکیل کر گڑھے میں پھینک دے گی. تو میں اپنے آپ کو عائشہ کی عزت کے حوالے کرتا ہوں. مجھے زندگی نہیں چاہیے، میں موت پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جب سے عائشہ کے دشمن کو قتل کر کے حوالات میں آیا ہوں ہر رات رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اس قوم کے جذبات کو مت چھیڑو، ایمان کو مت چھیڑو. صحابہ اور اہل بیت پر بد زبانی کرنے والوں کی زبانیں بند کرو. یہ سب سے بڑے
تخریب کار ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ تخریب ہے کہ نہیں؟ اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے والے ملک دوست ہیں یا ملک دشمن ہیں؟ جن کی عبادت گاہوں سے اچھلا نکلتا ہے، مسجدوں سے تو قرآن نکلے گا انشاءاللہ۔ کسی مسجد کو دیکھ لو، انشاءاللہ ہر مسجد سے قرآن کے نسخے نکلیں گے، لیکن وہ کون ہیں جن کی عبادت گاہوں سے اسلحہ نکلتا ہے؟ اسلام آباد کا گھیراؤ بھی وہ کریں، ان کی عبادت گاہوں سے اسلحہ نکلے اور فائرنگ بھی وہ کریں، سڑکوں پر سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی وہ کریں، صحابہ کو گالیاں بھی وہ دیں، نماز بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے، اذان ان کی علیحدہ، کلمہ ان کا علیحدہ، قرآن صبر کا حکم دیتا ہے، وہ ماتم کو مذہب سمجھتے ہیں، جب ان کی ہر بات علیحدہ ہے تو پھر ان کا دین ہم سے کیسے مل سکتا ہے؟ اسلام صبر کا نام ہے، ماتم کا نام نہیں۔ اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب سپریم کورٹ میں ہم ریٹ دائر کرنے والے کہ فیصلہ کرو اسلام ماتم کا نام ہے یا صبر کا نام ہے؟ نہیں، ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح کے کلمہ اسلام میں جب تعریف ہوئی تھی سابقہ دور حکومت میں، تو ہم نے یہی پشاور میں ریٹ پٹیشن دائر کی۔ یہ تیاری بھی ہماری ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ہمیں تمام شہداء پر فخر ہے، شہداء بدر پہ بھی، شہداء احد پر بھی، شہداء یرموک پر بھی فخر ہے۔ ہمیں تمام شہداء پر فخر ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر شہید ہونے والے عمر کی عظمت سے بھی فخر ہے۔ 40 دن کے بھوکا پیاسے حضرت عثمان کی شہادت اور انجام پہ بھی فخر ہے۔ اور کربلا میں اپنے عزیزوں کے ساتھ شام شہادت نوش کر کے دائمی زندگی حاصل کرنے والے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی عظمت پہ بھی ہمیں فخر ہے۔ الحمدللہ ابو بکر بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے، طلحہ بھی ہمارا ہے، زبیر بھی ہمارا ہے۔